الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 11 کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے پچھلے جتنے بھی سابقہ اسباق ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، اچھے طریقے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو سبق نمبر 11 ہے سکون لائک جزم۔ سبق نمبر 11 کے اندر ہم سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم اس کو سبق نمبر 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو دوبارہ سبق نمبر 11 میں بھی دہرائیں گے۔ جیسا کہ آپ پچھلے پڑھ چکے ہیں، اس علامت یعنی یہ جو دال ٹائپ ایک بنی ہوئی ہے نا علامت، اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ یہ جو دال جیسی چھوٹی سی علامت بنی ہوئی ہے اس کو ہم جزم کہیں گے۔ اب یہ جو تا ہے یہ ایک حرف ہے اور اس کے اوپر جزم آئی ہے، تو تا جو ہوگا وہ ساکن ہوگا۔ تو اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دال جیسی ایک علامت بنی ہوئی ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ جزم ہو اسے ہم ساکن کہیں گے۔ اور ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اب تا کے اوپر جزم ہے تو تا حرف ہے اور یہ اپنے سے پہلے والے متحرک یعنی جس کے اوپر حرکت ہو اس سے ملا کر جب پڑھا جائے گا، یعنی ساکن حرف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا اگلا سوال ہے حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں؟ تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الف تب تک الف کہلائیں گے جب تک اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تب ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ تو جب تک الف اکیلا ہے تو اسے ہم الف پڑھیں گے، لیکن جب اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی تو اسے ہم حمزہ پڑھیں گے، اور حمزہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ جھٹکا دے کر کیسے پڑھنا ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم لیسن نمبر 11 کو پڑھیں گے ان سب قواعدوں کو پڑھنے کے بعد، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح حمزہ ساکنہ کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ اب اس کا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ اب جیسا کہ آپ نے پچھلے اسباق پڑھے ہیں تو ان میں آپ نے حروف مدہ پڑھے ہیں، حروف لین پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اب جیسے ہم اگلے اسباق پڑھتے جائیں گے تو جو حروف ہیں ان کو بھی ہم سیکھتے جائیں گے۔ تو اب اس سبق میں یہ جو 5 حروف ہیں وہ نئے آ گئے ہیں، تو ان 5 حروف کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم اور دال۔ حروف قلقلہ یہ 5 ہیں اور ان کا جو مجموعہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں قطب جدی۔ جب ہم ان حروف کو اکٹھا کر دیں گے تو ان کا مجموعہ بن جائے گا قطب جدی۔ اب قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو قلقلہ کے معنی ہیں جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ اب اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو سمجھایا جائے گا کہ اس سوال میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حروف جو بھی حروف ادا ہوتے ہیں اس کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے، جیسا کہ حمزہ طا زبر آتو۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، یعنی ہم نے اس کو ات نہیں پڑھنا، ہم نے اسے پڑھنا ہے آتو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب یہ جو 5 حروف ہیں ان کے اوپر جزم آ جائے یا ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب اگر ان حروف کے اوپر جزم آ جائے تو یہ کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ان حروف کے اوپر جزم آ جائے
کسی بھی حروف کے اوپر، تو اگر وہ حروف ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتر انداز میں آپ پڑھ بھی سکیں گے، سیکھ بھی سکیں گے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اب نیکسٹ ہے، اس سبق میں حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ شروع کرتے ہیں ہم سبق نمبر 11، تو آپ میرے ساتھ مل کر ریپیٹ کرتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ات، تو ہم نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب یہ دیکھیں تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، یہ جو 5 حروف آپ نے پڑھے ہیں یہ ان میں سے ہے تو یہ ساکن ہے۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب قلقلہ کیسے ظاہر ہوگا؟ تو اب انشاءاللہ ہم اسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ تو زبر آتو، اب یہ دیکھیے آتو آتو، اب ہم نے جو یہ لفظ پڑھا تھا تا ات، اور تو ساکن ہے تو ہم اسے پڑھیں گے آتو، یعنی قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جس کی آواز جو ہے، جس کی وجہ سے آواز جو ہوتی ہے وہ لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے آتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اتو، اتو ایتو اتو۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا زا، اس کو ہم نے تھوڑا سا باریک کر کے پڑھنا ہے۔ زا، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش اوز، از از اوز۔ حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش اوز،
از is uz حمزہ ظا زبر از حمزہ ظا زیر از حمزہ صا پیش از 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 uz حمزہ ثا زبر اس اب آپ نے ان حروف کو پڑھتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اسے پڑھنا ہے حمزہ ثا زبر اس حمزہ ثا زیر اس حمزہ ثا پیش اس 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 حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس 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 حمزہ صاد زبر اوف حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس 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 حمزہ دال زبر اد حروف قلقلہ ہیں حمزہ دال زیر اد حمزہ دال پیش عد ادو 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 حمزہ ضاد زبر عد حمزہ ضاد زیر عد حمزہ ضاد پیش عد 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 یہ جو آپ نے آج سبق پڑھا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجئے اور اس کی زیادہ سے زیادہ دہرائی کیجئے تاکہ آپ سبق کو بہتر انداز میں پڑھنا سیکھ سکیں. سبق نمبر 11 تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے تو اس کے 3 سے 4 پارٹ بنا کے آپ کو دے دیے جائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.